بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان کی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر رکھو۔ والدین وہ بات بھی جان لیتے ہیں جو ہم ان سے راز رکھتے ہیں، وہ چپ رہتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہم خود اپنی زندگی کی الجھن سے لڑ سکیں، ہم صحیح غلط میں خود انتخاب کرنا سیکھیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ بیٹیاں تو باپ کا مان ہوتی ہیں، ایک باپ کی عزت اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ باپ کا سر تب تک اونچا رہتا ہے جب تک اس کی بیٹی پردے میں رہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ان چار دیواروں میں قید رہے، ہاں مگر ایک عورت کی عزت اس کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ جس دن ہم مر جائیں گے، ہلکی ہلکی ہوا ریت میں ہمارے قدموں کے نشان مٹا دے گی، ہوا چلی جائے گی۔ ابدیت کو کون بتائے گا کہ ہم صبح کے وقت یہاں ایک بار چلے تھے۔ باپ دادا اور سماج کے بدعتی طریقے چھوڑ کر گمراہی سے نکل جاؤ اور خالص قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ، یہی حق کا راستہ ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں، آمین۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیے، یہ بنا لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے ختم نہیں ہوتے، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہائے ہمارا سہارا لے کے اٹھنے والے لوگ۔ حالات اور جگہیں ہمیشہ ایک سی نہیں ہوتی، کسی جگہ ہمارے بغیر محفل نہیں جمتی اور کسی جگہ محفل جمانے کے لیے ہمارے نکلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں، عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ جل شانہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ وہ کون کہے گا تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ قبر کی پہلی رات سخت ترین رات ہوگی، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچانا، آمین۔ خوبصورتی اس میں نہیں کہ آپ نے بہترین کپڑے پہنے ہوں، بلکہ اس میں ہے کہ آپ کی سوچ بہترین ہو۔ روزانہ لوگوں کا اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا فرما اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اپنے ارد گرد اچھے اعمال کے خوبصورت چراغ جلاتے چلو
تاکہ موت کے راستوں سے گزرتے وقت تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ آج کی اچھی بات، سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ دفتروں اور گھروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلیں تو زلزلے ہی نہ آئیں۔ زندہ شخص کی قدر کریں۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ اپنے وقت کا آئی فون، جب اس میں 1 گھنٹے بعد کا الارم بجتا تھا تو بندہ وہاں جا کر کھڑا ہوتا تھا جہاں پر 3-4 لوگ موجود ہوتے تھے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بندے کے پاس الارم والی گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس میں عاجزی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، وہ جیت جاتے ہیں یا پھر کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ جیت سے وقتی طور پر خوشی ملتی ہے اور سیکھا ہوا سبق ساری زندگی کام آتا ہے۔ تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر ہمیشہ بازی پلٹ دیتے ہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا، صبر سے کام لو۔ بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے، اس پر صبر سے پورے اترو، پھر دیکھنا۔ زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں، جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دے سکے، گریں تو اٹھا سکے، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہوں تو آپ کی ہمت بندھائے، خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے ساتھ خوشی منائے، اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص میسر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائیں، شاید آپ کے نصیب میں کسی کا مسیحا بننا لکھا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ امید مت ہارنا کبھی، اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن ہر مشکل اپنے ساتھ اس مشکل کا حل بھی لے کر آتی ہے۔ ہر آزمائش میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جسم کی خامیوں کو 1 میٹر کپڑے سے ڈھانپا جا سکتا ہے، لیکن سوچ کی خامیاں پہلی بحث سے ہی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں، تسلیم کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور حسد کی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔
مفید ٹوٹکے: پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا، گردن کے پیچھے تیل لگانے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہونٹوں پر تیل لگانے سے ہونٹ پھٹیں گے نہیں، کان کے پیچھے تیل لگانے سے چستی آتی ہے، کمر پر تیل لگانے سے کمر کا درد نہیں ہوتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کریں اور پی لیں۔ 5 ہفتے تک اس عمل کو جاری رکھیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنا بھی بند ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں زمینی اور آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ آمین ثم آمین۔ خاموشی ایک ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ صحیح وقت پہ 2 لفظ نہ بولے جائیں تو وقت گزر جانے کے بعد لمبی کہانیاں سنانا بیکار ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو ان کی زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔